ناظرین، شہزادی کونین حضرت سیدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری کو مصائب کا پہاڑ جھیلنے کے بعد عالم ارواح میں اپنے بابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد 10 سال تک حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی اور ہمیشہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی جدائی میں غمگین رہتے تھے۔ بالآخر ایک دن حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے چچا جناب عقیل کو بلایا، جو نسب شناسی میں ماہر تھے اور قبیلوں کی اخلاقی خصوصیات اور ان کے مختلف خصائل سے آشنا تھے۔ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جناب عقیل سے کہا کہ ہمارے لیے ایسے خاندان کی خاتون تلاش کریں جو شجاعت اور دلیری میں بے مثال ہوں، تاکہ اس خاتون سے ایک بہادر اور شجاع فرزند پیدا ہو۔ کچھ عرصے بعد جناب عقیل نے قبیلہ بنی کلاب کی خاتون کی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو پہچان کروائی، جس کا نام بھی فاطمہ تھا، جن کے آباء و اجداد عرب کے شجاع اور بہادر لوگ تھے۔ ماں کی طرف سے بھی عظمت کی حامل تھیں، ان کو فاطمہ کلابیہ بھی کہا جاتا تھا اور بعد میں ام البنین کے نام سے مشہور ہوئی۔ جناب عقیل رشتے کے لیے حضرت فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا کے والد کے پاس گئے۔ انہوں نے بڑے ہی فخر سے اس رشتے کو قبول کیا اور مثبت جواب دیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس خاتون کے ساتھ نکاح کیا۔ حضرت فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا نہایت ہی نجیب اور پاک دامن خاتون تھیں۔ شادی کے بعد جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر آئیں تو امام حسن اور امام حسین ابن علی علیہ السلام بیمار تھے۔ ان کی خدمت اور دیکھ بھال کرنا شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ جب انہیں فاطمہ کے نام سے بلایا جاتا تو کہتی، مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارو، تمہارے لیے تمہاری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا غم تازہ ہو جاتا ہے، میں تمہاری خادمہ ہوں۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اس شادی کے بعد ان کو اللہ نے 4 بیٹوں سے نوازا، جن میں حضرت عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان، جو چاروں کے چاروں بعد میں کربلا میں شہید ہو گئے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں جن کی خوبیوں اور فضیلتوں اور عظیم شہادت کے بارے میں گفتگو کرنا مقصود ہے، اس شادی کا پہلا ثمر اور جناب ام البنین کے پہلے بیٹے، جنہیں تاریخ حضرت غازی عباس علمدار کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین، حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے ولادت باسعادت 4 شعبان المعظم سن 26 ہجری کو ہوئی۔ انہوں نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک ان کے بھائی امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے انہیں اپنے ہاتھوں میں نہیں لیا۔ بچپن ہی سے انہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت مودت، محبت اور عقیدت تھی۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے اس بچے کا نام عباس رکھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے سلسلے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، مگر معروف یہ ہے کہ آپ کی ولادت باسعادت جمعہ کے دن 4 شعبان المعظم سن 26 ہجری کو مدینہ رسول میں ہوئی۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے نومولود کا نام عباس رکھا۔ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے 11 القابات ہیں: ابو الفضل، ابو القریہ، ابو القاسم، قمر بنی ہاشم، سکائے سکینہ، علمدار، عبد الصالح المواسی، باب الحوائج، پاسدار و پاسبان حرم۔ چونکہ علی بعنوان دروازہ علم نبوت جانتے تھے کہ ان کا یہ فرزند ارجمند بغیر کسی شک و تردید کے باطل کے مقابلے میں سخت اور ہیبت والے اور حق کے سامنے شاداب اور تسلیم ہیں، جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خود اپنے بیٹے عباس ابن علی کی تربیت اور پرورش کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کو فن سپاہگری، جنگی علوم، معنوی کمالات، مروجہ اسلامی علوم و معارف، خصوصاً علم فقہ سکھایا۔ 14 سال کی معمولی عمر تک وہ ثانی حیدر کہلانے لگے، اسی بنا پر انہیں ثانی علی المرتضیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس ابن علی علیہ السلام بچوں کی سرپرستی، کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری، تلوار بازی اور مناجات و عبادت سے خاص شغف رکھتے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت خصوصاً میدان کربلا کے لیے ہوئی تھی۔ لوگوں کی خبرگیری اور فلاح و بہبود کے لیے خاص طور پر آپ مشہور تھے، اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج کا لقب حاصل ہوا۔ حضرت عباس ابن علی کی نمایاں ترین خصوصیت ایثار و وفاداری ہے، جو ان کے روحانی کمال کی بہترین دلیل ہے۔ وہ اپنے بھائی حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے عاشق و گرویدہ تھے اور سخت ترین حالات میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لفظ وفا ان کے نام کے ساتھ وابستہ ہو گیا، اسی لیے ان کا ایک لقب شہنشاہ وفا ہے۔ آپ عرب اور بنو ہاشم
ہاشم کے خوبصورت ترین انسان تھے، اسی لیے آپ کو قمر بنی ہاشم بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں کہ جن کی عظمت کے سامنے دوست اور دشمن سب سر تسلیم خم کیے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کی ماں فاطمہ بنت حزام بن خالد جو ام البنین کے لقب سے مشہور ہوئیں، آپ کی شخصیت عالم اسلام میں بے نظیر مانی جاتی ہے۔ آپ ہی کے 4 فرزند میدان کربلا میں حضرت امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ جام شہادت نوش فرما کر تابد زندہ و جاوید ہو گئے۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کا خاندان شرافت، سخاوت و شجاعت اور مہمان نوازی میں عرب کے قبائل کے درمیان زبان زدیام و خاص تھا۔ ان کے والدین، دادا، پردادا بھی انسانی کمالات کے شورِ آفاق ستارے تھے۔ حضرت ابو الفضل حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے فضائل و کمالات کو ان 2 عظیم خاندانوں سے ورثے میں پایا تھا۔ ناظرین، واقع کربلا کے وقت حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 33 برس تھی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے آپ کو لشکر کا علم بردار قرار دیا، اسی وجہ سے آپ کا ایک لقب علمدار کربلا بھی مشہور ہے۔ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد 72 یا زیادہ سے زیادہ 100 افراد پر مشتمل تھی، اور یزیدی لشکر کی تعداد مختلف روایات کے مطابق 9 لاکھ سے 90,000 تک تھی۔ مگر حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی ہیبت و دہشت لشکر ابن زیاد علیہ اللعن پر چھائی ہوئی تھی۔ ناظرین، کربلا میں کئی ایسے مواقع آئے جب عباس ابن علی علیہ السلام جنگ کا رخ بدل سکتے تھے، لیکن امام وقت نے انہیں لڑنے کی اجازت نہیں دی، کیونکہ اس جنگ کا مقصد دنیاوی لحاظ سے جیتنا نہیں تھا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی عظمت اور جلالت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چچا عباس کامل بصیرت کے حامل تھے، وہ بڑے ہی مدبر اور دور اندیش تھے۔ انہوں نے حق کی راہ میں بھائی کا ساتھ دیا اور جہاد میں مشہور رہے، یہاں تک کہ درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ آپ نے بڑا ہی کامیاب امتحان دیا اور بہترین عنوان سے اپنا حق ادا کر گئے۔ ناظرین، دین اسلام پر جب کبھی بھی برا وقت آیا، حضرت عباس ابن علی علیہ السلام بہترین مدافع کے طور پر سامنے آئے اور کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہ کی، چاہے وہ بابا علی المرتضیٰ کا زمانہ امامت ہو یا بھائی حسن مجتبیٰ کا دور امامت۔ آپ ہمیشہ اسلام اور اپنے امام وقت کے دفاع میں ہر اول دستے میں رہے اور اپنی وفا کے جوہر دکھاتے رہے۔ جس وقت بھائی حسین ابن علی علیہ السلام کی امامت کا دور آیا، ہمیشہ ان کی اطاعت میں زندگی گزاری۔ جب بنو امیہ نے یزید ملعون کو خلیفۃ المسلمین کے منصب پر بٹھا کر دین اسلام کو پامال کرنے کا منصوبہ تیار کیا اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کو یہ فرمانا پڑا کہ یزید ملعون جیسے فاسق و فاجر شخص کو خلیفہ بنا کر اس کی بیعت کرنا گویا اسلام کو سلام کر کے اسے خیر آباد کہنا ہے، ایسے موقع پر حضرت عباس ابن علی علیہ السلام جیسے دین اسلام کے وفادار اپنی جان کو جوکھوں میں ڈال کر اسلام کی بقا اور اس کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ ناظرین، یوں تو حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی پوری زندگی وفا اور وفاداری سے لبریز ہے، لیکن حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کی یہ وفاداری کا واقعہ کربلا میں کچھ منفرد انداز میں نکھر کر سامنے آیا۔ دوست ہوں یا دشمن، کوئی بھی آپ کی وفاداری کی داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون اور اس کے کارندے اس بات سے آگاہ تھے کہ جب تک عباس حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ان پر حاوی ہونا نہایت ہی دشوار مسئلہ ہے، لہٰذا یہ چال چلی کہ عباس کو اپنے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام سے جدا کریں۔ اس چال اور حربے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے عصر کے وقت شمر ملعون 4000 فوج کے ہمراہ دشت نینوا پہنچا اور حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو آواز دی، لیکن حضرت عباس نے اس کی پکار پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ یوں کہوں حضرت عباس علمدار علیہ السلام نے شمر ملعون کو جواب کے لائق ہی نہ سمجھا۔ جب آقا و مولا حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے کہا، میرے عزیز بھائی، جاؤ دیکھو شمر آپ سے کیا چاہتا ہے، اپنے بھائی اور امام وقت کی اطاعت میں آگے بڑھ کر شمر سے کہا، شمر کہو کیا چاہتے ہو؟ شمر نے کہا، اے عباس، میں نے ابن زیاد سے تمہیں اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لکھوایا ہے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو حسین سے دور کر دو۔ شیر خدا کے شیر فرزند پپھر گئے اور طیش میں آ کر فرمایا، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور لعنت ہو اس امان نامے پر اور اس پر جس سے یہ امان نامہ لے کر آئے ہو۔ اے دشمن خدا، تو یہ عمل کر رہا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں مولا اور فاطمۃ الزہرا کے لخت
جگر کو تنہا چھوڑ کر لعنت کے زمرے میں داخل ہو جائیں۔ عجیب بات ہے، ہمیں امان دے رہے ہو لیکن فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی امان نامہ نہیں۔ یہ جملے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی شجاعت اور وفاداری کی واضح دلیل ہے۔ ناظرین، شب عاشور امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں کو اپنے خیمے میں جمع کر کے فرمایا، سب سنو، یہ قوم صرف میرے خون کی پیاسی ہے، اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، چراغ بجھا دیتا ہوں۔ شب کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر ہر کوئی اپنا اپنا راستہ لے لے اور یوں ہر کسی کو بھاگنے کی بہترین فرصت فراہم کی۔ لیکن قربان جاؤں حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی وفاداری پر کہ تاریکی کا سکوت توڑ کر سب سے پہلے اپنا عہد وفا پورا کیا۔ چنانچہ ارباب تاریخ نے لکھا ہے، اس وقت حضرت عباس علیہ السلام نے آغاز سخن فرمایا اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، ہم یہ کام کیوں انجام دیں؟ کیا اس لیے کہ آپ کے بعد باقی رہیں یعنی زندہ رہیں؟ نہیں، خدا کبھی بھی یہ چیز آپ کی جدائی میں ہمیں نہ دکھائے۔ میدان کربلا میں جب امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بیٹے ہم شکل پیغمبر شبیہ رسول جناب حضرت علی اکبر شہید ہوئے تو کئی بار حضرت عباس نے امام حسین ابن علی علیہ السلام سے جنگ کی اجازت چاہی۔ ہر بار امام نے یہ کہہ کر منع کیا کہ عباس تو میری فوج کا سالار ہے، اگر تو جائے گا تو میری فوج کا کیا بنے گا؟ میرا دل کہتا ہے مولا عباس نے فرمایا ہوگا، اے مولا حسین، کہاں ہے وہ فوج جس کا میں عباس سے پہ سالار ہوں؟ شاید امام حسین ابن علی علیہ السلام حضرت عباس علمدار کو کچھ دیر اور اپنے درمیان روکنا چاہتے تھے، کیونکہ امام جانتے تھے کہ خیام میں موجود مخدرات عصمت اور اہل بیت کے معصوم بچوں کا آسرا صرف عباس ہیں۔ جب تک حضرت عباس زندہ تھے ان کی امیدیں بھی زندہ تھیں۔ جب حضرت عباس کا اصرار بڑھا تو امام نے یہ کہہ کر کہ خیموں میں چھوٹے بچے تشنہ لب ہیں، ان کے لیے کچھ پانی کا بندوبست کرو۔ حضرت عباس علمدار نے اپنے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام کے ماتھے کو چوما اور نہر فرات کی طرف بڑھے۔ فوج اشکیا کی صفوں کو چیرتے ہوئے نہر فرات تک پہنچے، مشکیزے کو پانی سے بھرا، خود بھی پیاسے تھے، ایک چلو پانی کا لیا اور پینے کا ارادہ فرمایا۔ فوراً امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام اور خیموں میں ان کے ساتھ موجود چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کی یاد آئی۔ بی بی سکینہ کا پیاس کی شدت سے تڑپنا، جناب علی اصغر کے خشک ہونٹ یاد آئے، پانی نہر فرات میں پھینک دیا اور اپنے آپ سے یوں مخاطب ہو کے فرمایا، اے عباس، حسین کے بعد ذلت و خواری تیرا نصیب ہو، حسین کے بعد زندہ رہنے کے لیے تو باقی نہ رہے، حسین تشنگی کی وجہ سے موت کے دہانے پر جا پہنچے ہیں اور تو ٹھنڈا پانی پی رہا ہے، خدا کی قسم یہ کام عباس کے دین اور آئین وفا میں شامل ہی نہیں۔ پھر ایک نعرہ لگاتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم میں پانی نہیں پیتا جب تک حسین ابن علی علیہ السلام پیاسے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو جناب حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے باوفا بھائی جناب عباس ابن علی علیہ السلام کو خیموں میں موجود پیاس سے بچوں خصوصاً اپنی بیٹی سیدہ سکینہ بنت حسین کے لیے پانی لانے کا حکم دیا، مگر ان کو صرف نیزہ اور علم ساتھ رکھنے کا حکم دیا۔ ادھر خیموں میں حضرت سیدہ بنت حسین پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہیں، علی اصغر کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، العطش العطش کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ ادھر کمر بنی ہاشم نے نہر فرات کی طرف گھوڑے کو ایڑ لگائی، نہر فرات سے پانی کا مشکیزہ بھرا اور 3 دن کے پیاسے عباس نے خود پانی پینا چاہا تو خیال آیا، عباس، اگر تم شہید ہو گئے اور پانی خیموں تک نہ پہنچا تو کل بیٹی سکینہ کا سامنا کیسے کرو گے؟ چلو میں پانی موجود مگر پینا گوارا نہ کیا اور گھوڑے پر سوار ہو کے خیام کا رخ کیا تو لشکر یزید نے آپ کو گھیر لیا۔ ناظرین، مقتل کی تاریخ کہتی ہے کہ ایک ظالم نے تلوار مار کر بازو کاٹ دیا۔ جناب عباس علمدار علیہ السلام نے پانے کا مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں تھاما تو ظالموں نے دوسرا بازو بھی تن وفا سے الگ کر دیا۔ مشکیزے کا تسمہ دانتوں میں تھام کر خیموں کی طرف بڑھنے لگے اور جھکے ہوئے تھے مشکیزے پہ حضرت عباس۔ بس اسی اثناء میں ایک تیر مشکیزے کو لگا۔ میں کہتا ہوں یہ تیر مشکیزے کو تو نہ لگا، اہل بیت کے معصوم پیاسے بچوں کی امیدوں پہ یہ تیر لگا تو پانی زمین پہ بہہ گیا۔ بس جناب عباس علمدار علیہ السلام کی امیدیں ٹوٹی تو باب الحوائج بھی زمین پر گر پڑے اور یزیدی لشکر نے تیروں اور تلواروں کی بارش میں شہید کر دیا۔ زو وہ شیشے میں کہاں جو الماس میں ہے، سارے عالم کی وفا حضرت عباس میں ہے۔ ناظرین، شہادت حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بعد
بعد جیسے باقی شہداء کے ساتھ سلوک ہوا ویسے ہی حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ ان کا سر کاٹ کر نیزے پر بلند کیا گیا اور جسم مبارک کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کیا گیا۔ ان کا روضہ اقدس عراق کے شہر کربلا میں ہے، جہاں پہلے ان کا جسم دفن کیا گیا اور بعد میں شام سے واپس لا کر ان کا سر انور دفن کیا گیا۔ دریائے فرات جو ان کے روضے سے کچھ فاصلے پر تھا اب ان کی قبر مبارک کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، جو دنیا کا ایک زندہ معجزہ ہے۔ کربلا میں حضرت عباس ابن علی علیہ السلام کے روضے کے 9 دروازے ہیں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کے روضے کے دروازوں کی طرح ان سب کے بھی مختلف نام ہیں اور ان سب پر مختلف طرح کے سلام کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، مرکزی دروازے کا نام باب قبلہ ہے اور اس پر السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس لکھا ہے۔ فضل حضرت عباس کے بیٹے کا نام تھا۔ یہ دروازہ قبلہ رخ ہے۔ نمبر 2، ایک دروازے کا نام باب امام الحسن ہے اور اس پر السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین علیہ السلام لکھا ہوا ہے، یعنی اے مومنوں کے امیر کے فرزند آپ پر سلام ہو۔ نمبر 3، ایک دروازے کا نام باب کف ہے۔ کف عربی میں ہاتھ یا بازو کو کہا جاتا ہے۔ کربلا میں حضرت عباس کو شہید کرنے سے پہلے ان کے بازو قطع کیے گئے تھے۔ اس دروازے کے سامنے وہ مقام ہے جو حضرت عباس کا بایاں ہاتھ شہید ہونے کی یاد میں بنایا گیا۔ اسے باب امام علی بھی کہا جاتا ہے۔ اس پر السلام علیکہ یا عبد الصالح لکھا ہوا ہے، یعنی اے اللہ کے نیک بندے آپ پر سلام ہو۔ نمبر 4، ایک دروازے کا نام باب القمہ ہے۔ اسے باب فرات اور باب علی بن موسیٰ رضا بھی کہتے ہیں۔ دریائے فرات کی جو نہر کربلا تک آتی تھی اس کا نام القمہ تھا۔ جنگ اسی نہر کے قریب ہوئی تھی۔ اب وہ نہر خشک ہو چکی ہے۔ اس مقام پر جو سڑک ہے اس کا نام شاہراہ القمہ رکھا گیا ہے۔ اس دروازے پر السلام علیکہ یا ساقی الطاش یہ کربلا لکھا ہوا ہے۔ حضرت عباس نے عاشور سے پہلے کئی بار یزیدی فوج کا گھیرا توڑ کر کربلا کے پیاسوں کو پانی پلایا تھا۔ نمبر 5، ایک دروازے کا نام باب امام علی الہادی ہے۔ عراق میں جنہیں علی الہادی کہا جاتا ہے، پاکستان اور ہندوستان کے لوگ انہیں امام علی نقی کے نام سے یاد کرتے ہیں اور اس دروازے پر السلام علیکہ یا حامل لواء الحسین لکھا ہوا ہے۔ حامل لواء کا مطلب ہے علمدار سپہ سالار، یعنی اے حسینی لشکر کے علمبردار آپ پر سلام ہو۔ نمبر 6، ایک دروازے کا نام باب امام محمد الجواد ہے۔ عراق میں جنہیں امام محمد جواد کہا جاتا ہے، پاکستان اور ہندوستان میں لوگ انہیں امام محمد تقی علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس دروازے پر السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم لکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے جلوسوں میں اٹھائے گئے علموں پر اکثر قمر بنی ہاشم لکھا ہوا دیکھنے کو ملتا ہے۔ حضرت عباس نہایت خوبصورت اور وجیح تھے، اسی لیے انہیں یہ لقب دیا گیا ہے، یعنی اے بنی ہاشم کے چاند آپ پر سلام ہو۔ نمبر 7، ایک دروازے کا نام باب امام موسیٰ الکاظم ہے۔ امام موسیٰ کاظم کے نام سے یہ جو دروازہ ہے جس پر السلام علیکہ یا باب الحوائج لکھا ہوا ہے۔ باب الحوائج کا مطلب ہے ایسا دروازہ جہاں حاجتیں پوری کی جاتی ہیں، یعنی اے حاجتیں پوری کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ نمبر 8، ایک دروازے کا نام باب امام صاحب الزماں ہے۔ امام صاحب الزماں کا مطلب ہے دور حاضر کے امام، یعنی عالم اسلام کے امام محمد مہدی علیہ السلام۔ اس دروازے پر السلام علیکہ یا من وفا ببیتی لکھا ہوا ہے۔ حضرت عباس کا نام وفا سے جڑا ہوا ہے، یعنی اے اپنی بیعت سے وفا کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ نمبر 9، ایک دروازے کا نام باب امام الحسین ہے۔ یہ روز حسین کی طرف کھلتا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے اے ہر کام میں بصیرت اختیار کرنے والے آپ پر سلام ہو۔ ناظرین، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی اولاد اس وقت دنیا کے کافی ممالک میں پائی جاتی ہے۔ آپ علوی سید قبیلہ بنو ہاشم سے ہیں، اس لیے آپ کی اولاد دنیا میں سادات علوی کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ اس لیے آپ کی اولاد عرب و عراق میں سادات علوی، مصر میں سادات بنی ہارون، اردن میں سادات بنو شہید، یمن میں سادات بنو مت، ایران میں سادات علوی ابو الفضلی اور برصغیر پاک و ہند میں سادات علوی آل معروف قطب شاہی کے عنوان سے مشہور ہے۔ ناظرین، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ پیار و محبت کرتے تھے۔ تاریخ نے یہ تحریر کر دیا کہ آپ اللہ کے محبوب کے سینے پہ سوتے تھے اور اللہ کے رسول بار بار امام حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے فرماتے تھے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ کے رسول کی رحلت کے بعد امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنے نانا کو بے پناہ یاد کرتے تھے، بس ہاتھ
اٹھا کر امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے اللہ کے دربار میں التجا کی، اے میرے پروردگار، مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو صورت و سیرت میں میرے نانا جیسا ہو، تیرے محبوب جیسا ہو۔ بس امام حسین ابن علی علیہ السلام کی دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو گئی، اور اللہ نے امام علی علیہ السلام کی شہادت سے 7 سال پہلے 11 شعبان المعظم سن 33 ہجری کو بی بی ام لیلہ بنت ابی مرہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے امام حسین ابن علی علیہ السلام کے آنگن میں دوسرا پھول کھلا دیا، جس کو امام حسین ابن علی علیہ السلام نے اپنے وعدے کے مطابق علی کے نام سے نواز دیا۔ ناظرین، تاریخ نے تحریر کر دیا کہ اس شہزادے کی صورت و سیرت، اخلاق، بولنا، دیکھنا ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام بے پناہ خوش ہوئے کہ میری دعا اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لی۔ اتنی دیر میں آپ کی پیاری بہن حضرت سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہا آپ کی خدمت میں آئیں اور عرض کرنے لگی، اے میرے بھائی حسین، آج میں آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام اپنی بہنوں سے بے پناہ پیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میری بہن حکم کرو۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا، بھائی اللہ نے آپ کو علی اکبر عطا کیا ہے، بھائی میں چاہتی ہوں کہ اس شبیہ پیغمبر کی پرورش میں خود کروں۔ بس یہ کہنا تھا کہ امام علی مقام مسکرانے لگے اور فرمانے لگے، اے زینب، اکبر کے لیے اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ ثانیہ زہرا اس کی پرورش کرے، لیکن بس ام لیلہ سے ایک مرتبہ پوچھ رہا ہوں، بس یہ کہنا تھا۔ بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، اے میرے آقا، زینب میری مرشد زادی ہیں اور آپ میرے مولا ہیں، میرے بچے کے لیے اس سے افضل اور کیا ہوگا کہ زینب جیسی ماں اس کی پرورش کرے۔ ناظرین، بس حضرت علی اکبر کی پرورش حضرت سیدہ زینب بنت فاطمہ سلام اللہ علیہا کرنے لگی، اور جنگ کے آداب حضرت عباس ابن علی اپنے بابا علی کی طرح سکھاتے رہے، اور یوں دن گزرتے رہے اور یہ شہزادہ زمانہ بلوغیت تک آ پہنچا۔ آپ کی عمر مبارک ابھی 18 سال تک ہی پہنچی تھی کہ یزید نے آپ کے بابا کو قتل کرنے کا حکم نافذ کر دیا تھا۔ ناظرین، المختصر، بس 10 محرم کی رات جب ہر ماں اپنے بیٹے کو وصیت کر رہی ہے کہ کل میدان میں حسین کے قدموں پہ قربان ہونا ہے، ایک مرتبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضرت علی اکبر کو بلاتی ہیں، سینے سے لگا کے فرماتی ہیں، اے میرے بیٹے، کل تمہیں اللہ کے دین پہ قربان ہونا ہے، آج میں یہ چاہوں گی کہ تم اپنی ماں کے پاس جاؤ اور اسی سے اجازت لو۔ حضرت علی اکبر نے کہا، اے میری ماں زینب، کیا آپ میری ماں نہیں ہیں؟ حضرت سیدہ نے فرمایا، اکبر، میں تو تمہاری وہ ماں ہوں جس نے تمہیں پالا ہے، لیکن جس نے تمہیں جنا ہے وہ بی بی ام لیلہ ہے۔ جاؤ بیٹا، اپنی ماں سے ملو اور اسے ماں کہہ کے بلاؤ۔ حضرت علی اکبر روتے ہوئے اپنے ماں کے خیمے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میری ماں، آپ پر سلام ہو۔ حضرت ام لیلہ سلام اللہ علیہا رو رو کے کہتی ہیں، اے نوجوان، کون ہو تم؟ آج تک کسی جوان نے مجھے ماں نہیں کہا، شاید تم بھول گئے ہو۔ حضرت علی اکبر قریب آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے میری ماں، مجھے آج میری ماں زینب نے بتایا کہ مجھے پیدا کرنے والی ماں آپ ہے۔ بس اتنا کہنا تھا۔ بی بی ام لیلہ رونے لگیں اور حضرت علی اکبر کو سینے سے لگا دی اور کہا، اے علی اکبر، اللہ نے تجھے اتنا حسین کیا، شبیہ رسول اللہ بنایا، میں اس قابل نہ تھی کہ تمہاری پرورش کر سکوں۔ حضرت ام لیلہ سلام اللہ علیہا نے ایک صندوق کھولا اور کبھی 6 ماہ کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہیں، کبھی 1 سال کے بچے کے کپڑے دکھاتی ہیں، کبھی 2 سال کے، کبھی 5 سال کے، اور کہتی ہیں، میں نے سب تیرے لیے بنائے تھے۔ بس بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا نے کہا، اے اکبر، یاد رکھنا میں کنیز کی بیٹی ہوں اور میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ تمہارے بابا حسین، جو فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے، جو جوانان جنت کا سردار ہے، جو نبی کا نواسا ہے، جو ذریت رسول خدا ہے، ہمیشہ مجھ سے خوش ہو۔ ہائے اکبر، یہ لوگ تو دیکھ رہے ہو، یہ سب اللہ کے رسول کے نواسے کے دشمن ہیں۔ اکبر، کل میرے بیٹے کو زہرا کے بیٹے پہ قربان ہونا ہے، ایسی قربانی دینا کہ تیری ماں زہرا کے سامنے سرخرو ہو جائے۔ ناظرین، بس رات ڈھلنے لگی اور سورج طلوع ہوا اور آذان علی اکبر سے فضا گونجنے لگی۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام ابھی نماز پڑھ ہی رہے تھے کہ فوج یزید نے حملہ کر دیا۔ ایک ایک مولا کا چاہنے والا شہید ہوتا رہا۔ حضرت علی اکبر بار بار اجازت کے لیے آتے، لیکن کبھی عباس کی بیٹی آ جاتی تھی، کبھی خود کی بیٹی آ جاتی تھی، کبھی حضرت حبیب آ جاتا تھا کہ مولا ہمارے سامنے ہم شکل پیغمبر ذبح ہو، ہمیں پہلے اجازت دیں کہ ہم حضرت علی اکبر کے قدموں پہ قربان ہو جائیں، ہم آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ بس جب کوئی نہ رہا، امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام تنہا ہو گئے۔ حضرت علی اکبر قریب آئے اور عرض کرنے لگے، اے میرے بابا، اپنے بیٹے کو اجازت دیجئے
لگے کہ وہ بھی میدان میں جائے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے نظروں کو اٹھایا، چہرے کو دیکھا اور کہا اے اللہ ان لوگوں کے لیے گواہ رہنا کہ میں اب اس کو میدان میں بھیج رہا ہوں جو سیرت و صورت میں تیرے محبوب جیسا ہے۔ اے اللہ مجھے جب بھی تیرے محبوب کی یاد آتی تھی میں اکبر کے چہروں کو دیکھتا تھا۔ اے اللہ میں نے تیرے دین پہ میرا ہم شکل پیغمبر بیٹا قربان کیا۔ مولا نے کہا اکبر جانے سے پہلے ایک مرتبہ اپنی دونوں ماؤں سے الوداع کہہ کے آنا۔ ناظرین تاریخ نے یہ تحریر کیا کہ جیسے ہی اجازت لینے کے لیے حضرت علی اکبر خیام میں گئے، خیام میں کوہرام برپا ہو گیا، واویلا کی صدائیں عام ہونے لگی۔ حضرت علی اکبر سے پہلے اتنی بلند آواز میں بیبیوں کے رونے کی آواز کسی نے نہ سنی تھی۔ بس حضرت علی اکبر اجازت لے کے میدان جاتے ہیں، فوج یزید کے بڑے بڑے بہادروں کو فنار کرتے ہیں۔ تاریخ نے تحریر کیا کہ فوج اشکیا کو حضرت علی کی یاد آ گئی۔ پہلے حملے میں حضرت علی اکبر نے 1800 فوج یزید کے لوگوں کو فنار کیا۔ بس لڑتے لڑتے حضرت علی اکبر اپنے گھوڑے کو گھماتے ہیں اور امام حسین ابن علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں اے میرے بیٹے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی اکبر نے عرض کیا اے میرے بابا میں نے 3 دن تک پانی نہ پیا ہے، ہونٹ خشک ہو گئے ہیں، اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں کچھ دیر اور لڑ سکتا ہوں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ امام وقت پہ قیامت کا لمحہ تھا اور فرمانے لگے اے علی اکبر اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم بغیر پانی کے جنگ لڑیں۔ اکبر تم ایسا کرو کہ میری زبان اپنے منہ میں ڈالو، ہو سکتا ہے تمہیں تھوڑا سا آرام مل جائے۔ ناظرین تاریخ کربلا گواہ ہے کہ حضرت علی اکبر نے امام علی مقام کی زبان مبارک منہ میں ڈالی اور زاروں قطار رونے لگے، فرمانے لگے اے میرے بابا آپ کا منہ تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام رو پڑے اور کہا اکبر جاؤ تمہارے لیے دادا جام کوثر لے کے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ بس علی اکبر پھر سے میدان میں جاتے ہیں، ہزاروں کی فوج کو فنار کرتے ہیں۔ عمر ابن سعد کہتا ہے یہ عباس کا شاگرد ہے، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پوتا ہے، اس سے فردن فردن جنگ نہیں ہوگی، پورے لشکر کو کہو کہ مل کے حملہ کرے اور جو دور ہے ان سے کہو کہ تیر چلائے۔ ایک طرف امام علی مقام کے ہم شکل پیغمبر بیٹے تھے، دوسری طرف ہزاروں کی فوج، تیر چل گئے، بھالے چل گئے، کسی ظالم نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی ماری اور توڑ دی اور ہنس ہنس کے کہنے لگا دیکھتے ہیں کہ حسین یہ برچھی کیسے نکالتا ہے۔ حضرت علی اکبر صدا دیتے ہیں بابا میری مدد کو آئیے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام جب میدان میں آتے ہیں حضرت علی اکبر تک پہنچتے ہیں، علی اکبر کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھے ہوئے ہیں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا سینے میں کوئی تکلیف ہے؟ حضرت علی اکبر نے کہا بابا ایک ظالم نے مجھے سینے پہ برچھی ماری ہے اور یہ کہتا رہا کہ دیکھتا ہوں حسین یہ کیسا نکالے گا۔ بس وہ کلمہ گو دور سے ہنس رہے تھے، اس غریب اور مظلوم باپ کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور کہا اے میرے دادا ابراہیم دیکھ میرا اسماعیل میں کس طرح قربان کرتا ہوں، نہ میری آنکھوں پہ پٹی ہے نہ میرے اسماعیل کے ہاتھ بندھے ہیں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے برچھی کو کھینچا، جیسے ہی کھینچا اس برچھی کے ساتھ ساتھ حضرت علی اکبر کا کلیجہ باہر آیا، جیسے پانی کے بغیر مچھلی تڑپتی ہے۔ حضرت علی اکبر میدان کربلا پہ تڑپنے لگے۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام خون علی اکبر کو آسمان کی طرف پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ گواہ رہنا میں تیرے اسلام کے لیے اپنا ہم شکل پیغمبر بیٹا قربان کر چکا ہوں۔ سلام ہو شہزادہ علی اکبر پر۔